میں کیا کروں؟ دونوں آپ پہ پڑھو. میری محترم عزیزہ بہنوں، ہر 2-4 مہینے پر ہمارے یہ جو جوڑ ہوتے ہیں، کام کرنے والی مستورات کے جوڑ، الحمدللہ بہنیں فکر کے ساتھ اس میں شریک ہوتی ہو، اور جو مداغرے ہوتے ہیں ان مداغروں پر فکر کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتی ہو، اور پہلے سے زیادہ جو باتیں یہاں سے رہبری کی ہوتی ہے اس کی پابند بھی بنتی ہو، اور اپنے علاقے میں ان امور کو چلانے کی فکر بھی کرتی ہو. اللہ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر دے. الحمدللہ آپ بہنوں کی محنت کے اثرات گھرانوں پر، معاشرے پر نظر آ رہے ہیں. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھرانوں میں اور بائک صحیح نہیں ہوگا، ایسا لگ رہا ہے. کیا کریں اس کو؟ ایسا ذہن الجھ جاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آواز آ رہی ہے تو آپ لکھ کر بھیج دیجیے آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے تو لکھ کر بھیج دیجیے نہیں آ رہی ہے. అలాపని పెళ్ళది కన్నా లగడం ఉందండి. అంటే اگر آواز آ رہی ہے تو آپ ذرا ایک پرچے پر لکھ کر بھیج دیجئے کہ آواز آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے تو بھیج دیجئے کہ نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ انتظار میں آپ کے جواب کے. باقی اندر کا شور بند کر دیں، یہاں تمہاری آواز بہت آ رہی ہے. چلو جی مائک جہاں اچھو چل دو ત્યાં બેસી જાઓ તાકે ચેપ્ટર પૂરું થઈ જાય. આવાજ આવે છે ને બરાબર? اب تھوڑا سا تم لوگ توجہ دے دینا، سب ٹھیک ہو جائے گا. હલો ભાઈ, તમે તો કબર ખોદી મુર્દું ખોદવા નીકળ્યા છો. તો આખો દાડો માઇક ઠેકોનાનો ના હોય, શું સેટ કરેલું છે? चलो जो भी है, टाइम नहीं है, फिर देर हो जाएगी. अब जहाँ माइक की आवाज आ रही है आप लोग वहां सेट हो जाओ और थोड़ा तवज्जो दे देना, सब ठीक सुनाई दे देगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद. मेरी मोहतरमा अज़ीज़ा बहनों, हमारी काम करने वाली बहनों के जोड़ वक्फे से 2-4 महीने पर होते रहते हैं. हमारी ये जोड़ कोई वाज नसीहत करने के लिए नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद और ज़रूरत के लिए होते हैं. और जिस तरह ये काम करने वाली पुरानी बहनों में होते हैं, ऐसे काम करने वाले मर्दों के भी जोड़ होते हैं.
وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے اس مجمع کو ایک توفیق دی ہے. توفیق یہ دی کہ اس پرفتن ماحول میں اللہ پاک نے ہمارے ان مردوں کا اور آپ بہنوں کا رخ دین کی طرف کیا ہے. یہ اللہ کی توفیق ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ پاک نے صرف ان کو توفیق دی ہمارے اس مردوں کے مجمع کو اور آپ بہنوں کو، بلکہ آگے بڑھایا ہے. آگے یوں بڑھایا ہے کہ اللہ پاک نے لوگ بھی دیندار بنے، اس محنت میں مشغول کیا ہے. تو توفیق کے سلسلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ توفیق ہم دیتے ہیں، وما توفیقی الا باللہ، کہ توفیق اللہ دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو آگے بڑھانے کا عمل بھی اللہ کرتے ہیں. اللہ جس کو آگے بڑھائیں وہ آگے ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے کاموں میں، لیکن ہر چاہنے والا اور ہر کوشش کرنے والا آگے نہیں بڑھ جاتا. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المقدم، آگے بڑھانے والا وہ اللہ ہے. اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے المؤخر، پیچھے کر دینے والا. تو اگر کسی کو آگے جانے کی چیز رہبری ہوتی ہے وہ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اور اللہ جسے چاہیں اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو مجمع ہے وہ اللہ کا فضل ہے، آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں. ہمارے مردوں کے مجموعوں کو بھی اور آپ بہنوں کو بھی اللہ پاک نے آگے بڑھایا ہے. تو ہم اللہ کے اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں. ورنہ ہم اور آپ جائزہ لیں تو کتنا بڑا مردوں کا بھی مجمع اور کتنا بڑا مستورات کا مجمع ایسا ہے کہ جو تبلیغ میں لگے ہیں. ایک زمانہ تبلیغ میں گزارا مگر ابھی وہ تبلیغ میں نہیں ہیں. مردوں کا مجمع ہم مسجد میں دیکھتے ہیں 4 مہینے لگے، ان کے چلے لگے، یہ جماعتیں لے کر چلے ہیں. مستورات کا بھی مجمع دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پرانی بہنیں جو وقت لگائی ہوئی ہے مگر آج وہ عملوں میں جوڑنے میں کمزور ہو گئی. تو ہم جائزہ لیں گے کیسے ہوا. جو بھی تبلیغ میں لگا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ میں اب موت تک نہ چلوں. ہر ایک کی یہ دعویٰ اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم موت تک چلیں. اس کے باوجود بھی ایک مجمع وہ ہے جو نہیں چل پاتا. تو یہ بات کہ آگے بھی اللہ ہی لے جاتے ہیں اور پیچھے بھی اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جو اللہ کی توفیق کی اور اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں آگے لے جاتے ہیں. اور جن سے دانستہ یا غیر دانستہ جانے انجانے اللہ کی توفیق کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر اللہ اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، توفیق چھین لیتے ہیں. یہ جو جوڑ اور مداگرے ہوتے ہیں اللہ کی ان بڑی نعمتوں کے استحضار کرنے اور کروانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی ایسی بڑی نعمتیں استعمال کرتے کرتے آدمی اس نعمت کے استحضار سے غافل ہو جائے کہ کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بولوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ وہ موقع بموقع یہ جملہ فرماتے تھے، الحمدللہ علی نعمت الایمان والحمدللہ علی نعمت الاسلام، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمت ایمان دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمت اسلام دیا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ملتی ہے وہ ساری دعاؤں میں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بول ہیں. کھانا کھا لیے تو فوراً الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا. سو کر اٹھے تو الحمدللہ الذی احیانا، اللہ تو نے اٹھایا ہے. آپ جس میں بھی دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے بول ہیں. اللہ نے قرآن میں شیطان کی بات نقل کی کہ شیطان اس دنیا میں بندوں پر کیا محنت کرتا ہے، تو یہ فرمایا کہ بندوں پر یہ جس طرح اس کو گمراہ کرنے کی محنت کرتا ہے، ایک محنت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ ناشکرہ بن جائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر مجمع ایسا ملے گا کہ جو شکر گزار نہیں ہوگا. آدمی کو صبح سے شام دوپہر تک ابھی ہم نے کتنی نعمتیں اللہ کے استعمال کی. کسی نے ابھی کھانا کھایا ہوگا، کسی نے ناشتہ کیا ہوگا، کسی نے پانی استعمال کیا ہوگا، کسی نے کپڑے استعمال کیے ہوں گے، کسی نے کیا. ہم دیکھیں کہ کتنوں نے شکر ادا کیا.
حالانکہ ہمیں قدم قدم پر شکر کے بول سکھائے گئے مستقل، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا زوال نہ ہو اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کا استحضار اور احساس ہو۔ تو ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی قدر، سب سے بڑی توفیق اللہ کی ہے کہ اللہ نے ہمارا رخ دین کی طرف کیا، اور مزید اللہ کا احسان فضل یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آگے بڑھایا کہ اور لوگ دیندار بنے، ایسی اللہ نے ان کو توفیق دی۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر آدمی، اس کو اللہ نے استعداد اور صلاحیت دی ہے۔ ہر آدمی کی استعداد اور صلاحیت کہیں نہ کہیں استعمال ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی استعداد اور صلاحیت استعمال نہ ہوتی ہو۔ اگر کسی کی خیر کے لیے استعمال نہیں ہوتی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ استعمال نہیں ہوتی، پھر شر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے کتابوں میں یوں لکھا کہ خوش قسمت ہے وہ بندے اور بندیاں کہ جو دنیا میں خیر کے لیے استعمال ہوں، اور ہلاکتی اور بربادی ان کے لیے بتائی کہ جو دنیا میں برائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم اللہ کی اس بڑی نعمت کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں اس میں مشغول کر دیا تو ہم اور جگہ پر استعمال ہونے سے بچ گئے، ورنہ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اور ہم میں ہر آدمی غور کرے کہ جس دن تبلیغ کا کام ہمارے پاس آیا ہے، اس دن ہم تبلیغ میں لگنا چاہتے تھے کہ بچنا چاہتے تھے؟ ہم تو مردوں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر تشکیل ہوتی ہے تو کوئی 1 منٹ میں تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ عذر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، بعد میں آؤں گا، ایسا کہہ کر وہ بات کو ٹال دیتا ہے۔ پھر بعد میں جا کر وہ تبلیغ میں لگتا ہے، تو اکثر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے مشورات میں بھی آپس میں کتنوں نے ذہن بنایا ہوگا حلقوں میں آنے کا، اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جانے کا، اور جو عمل کرتے ہیں ان سب کا۔ تو کیا پہلے دن سب کرنے والے بن گئے تھے؟ اکثر مجمع وہ ہے کہ جو ٹالتا ہے کہ ٹھیک ہے آئندہ دیکھیں گے، تعلیم میں آئیں گے، ٹھیک ہے 3 دن ہم دیکھیں گے، لیکن ہمارے ٹالنے کے باوجود اللہ نے ہم کو لگا دیا۔ یہ ہمارے اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، اور ہم کو پابند بنا دیا۔ ہم اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ان اعمال کی توفیق ملنے سے پہلے ہم کیسے زندگی گزار رہے تھے۔ مرد بھی اپنا جائزہ لیں، عورتیں بھی اپنا جائزہ لیں۔ تو اللہ پاک نے ہمیں پابند بنا دیا، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ابھی صاف ستھرے ہو گئے۔ اس مبارک فضل پر اللہ نے ہمارے پر ستاری کا معاملہ کر دیا، اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے، ورنہ ہم میں ہر آدمی اتنا عیب دار ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور خصوصاً اس موبائل کے زمانے میں تو اکثر لوگوں کی تنہائیاں خراب ہو گئی، گندی ہو گئی، کہ تنہائیاں اکثر کی گندی ہو گئی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تنہائی کی نیکی مانگی ہے اللہ سے۔ آدمی سب کے بیچ میں تو بزرگ نظر آتا ہے کہ ہاں سب اجلے کپڑوں میں ہے، بزرگ ہیں، لیکن اس کی تنہائی کو وہ جانتا ہے کہ میری تنہائی کیسی ہے۔ جیسے اس کی تنہائی ہے وہ ایسا ہی ہے۔ یہ شیطان نے اس کو دھوکہ دے دیا کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، باقی آدمی کو خوب پتا ہے میں کیسا ہوں۔ ہمارے اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دیے، اور اللہ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمایا، اور لوگوں میں اللہ نے ہم کو باعزت بنا دیا۔ مولانا علیہ صاحب فرماتے تھے، ان کے ملفوظات میں ہے کہ اگر تم سے کوئی مسافہ کرے تو تم یہ نہ سمجھو تم سے مسافہ کر رہا ہے، بلکہ وہ دین ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا وہ مسافہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے ہم پر کتنی نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی، کتنا فضل فرمایا۔ تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس نعمت کا ہم استحضار کر کے اس نعمت سے جو چیز چاہی جاتی ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کہ اس سے کیا چاہا جاتا ہے؟ کہ یہ مبارک عمل سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا والی زندگی پر ہم پڑھیں، اور اللہ کی رضا والی زندگی لوگوں میں زندہ ہو، اس کی ہم بھرپور کوشش کریں۔ ہم میں سے ہر ایک سے اس کی رضا والی زندگی اللہ نے ہم سے چاہیے ہے۔ نبیوں کی محنت اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا میں انسانوں پر محنت کر کے ان کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ ایسے زندگی گزاریں جو زندگی ان سے ان کا اللہ چاہتا ہے۔ مولانا علیہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو لائے ہیں وہ زندہ ہو جائے۔ ہم اس کام میں عملی طور پر شریک ہیں، ہم عملی طور پر اس کو کر رہے ہیں۔ تو اب ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ یہ ہوگا کہ اس محنت میں لگنے کے بعد جو چیز ہم اس کے ذریعے سے لوگوں میں زندہ کرنا چاہتے ہیں، میرا اس میں کیا حال ہے؟
اللہ کا فضل ہے کہ محنت کرتے کرتے ہم سب کی ایک استعداد بنی ہے، ایک سطح بنی ہے، لیکن ہم یہ سوچیں گے کہ ہم سے میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور میں ابھی کہاں ہوں، تو اس کو پتا چلے گا کہ میری کمی زیادتی کتنی ہے. ورنہ آدمی کا ایک لیول بن جاتا ہے، اس لیول پر آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں اب جس لیول پر پہنچا ہوں میں کمپلیٹ اور ٹھیک ٹھاک ہوں. ایک تو وہ لیول، اور ایک وہ لیول ہے جو لیول ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے. بھئی ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ حضرات صحابہ سے راضی ہو گئے ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوگا جن کی زندگیاں قرن اول کے لوگ مطلب صحابہ کے مشابہ ہو جائے. تو ہم سے یہ ہم جو زندگی جی رہے ہیں اس پر چلتے چلتے وہاں تک پہنچنے کا مطالبہ ہے. اس لیے ہم کو اللہ کے راستے میں لگنے کے بعد مستقل فضائل کی کتابیں سنائی جاتی ہے. تو یہ فضائل کی کتابیں ہمیں کیوں سنائی جاتی ہے؟ کہ فضائل کی کتابوں میں یہ فضائل کی کتابیں حضرت شیخ نے لکھی نہیں ہیں، حضرت شیخ کے پاس لکھوائی ہے. اور کیا لکھوایا اس میں؟ کہ ایک مسلمان کیسے زندگی گزارے وہ عمل اس میں لکھوایا. زندگی کے 5 شعبے ہیں، آدمی کے زندگی جینے کے 5 شعبے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. یہ 5 شعبے آدمی کی زندگی اسی سے جڑی ہوئی ہے. تو اس میں ایمانیات کیسا ہونا چاہیے؟ تو حکایت صحابہ میں ایمان کے واقعات لکھے. پھر اسلام کے 5 ارکان عبادات ایمان والے میں کیسے ہونی چاہیے وہ لکھا. پھر معاملات لکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کسی کی ایک بالشت زمین کوئی دبا لے تو وہ کیا ہے. پھر معاشرت کہ کون کس کے ساتھ کیسے کیسے رہیں گے، ہر ایک کے جتنے رشتے ہیں اتنوں کے حقوق ہیں. اور پھر اخلاقیات، یہ ساری چیزوں کو روزانہ ہم کو سنایا جاتا ہے. ہم کو کیوں سنایا جاتا ہے؟ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کی محنت میں لگنے والے لوگ اپنی ان تعلیم کے حلقوں کو اپنے لیے آئینہ بنائیں. آئینہ کہ آدمی اپنے آپ کو ویسے کمپلیٹ سمجھتا ہے کہ میں بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن آئینے کے سامنے آدمی کھڑا رہتا ہے تو اپنی سب چیزوں کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے کہ بھئی میرے سر کی ٹوپی کیسی ہے، سر کے بال کیسے ہیں، چشمہ کیسا ہے، بٹن کیسے بند کیے ہیں، کپڑوں پر کوئی داغ تو نہیں ہے. ساری چیزوں کا جو معائنہ وہ کرتا ہے وہ آئینے میں کرتا ہے، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ ہم کو تعلیم کھیل کے اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ اس میں وہ زندگی لکھی ہے جو زندگی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے. جب تعلیم کی کتاب پڑھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اس تعلیم کی حدیث کے ساتھ تولے کہ اللہ ہم سے تو یہ چاہتے ہیں اور میں کیسا ہوں. اگر اس طرح ہر آدمی اپنے کو تولنا شروع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ میری اس میں بھی کمزوری ہے، میری اس میں بھی کمزوری ہے، میری اس میں بھی کمزوری ہے. اور یہ عجیب و غریب کتابیں ہیں. اللہ نے ان کتابوں میں عجیب و غریب قبولیت رکھی ہے. ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہوگی تو یہ کتابیں ہیں. اور بھی کتابیں ہیں، مدرسوں میں بخاری شریف وغیرہ پڑھی جاتی ہے. اب ہمارا گودرا ہے تو اس میں بخاری شریف جو گودرا تعلیم میں بچے پڑھتے ہیں اتنے ہی پڑھتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں لوگ فضائل پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں. اللہ کی طرف سے اس کو قبولیت دی گئی. بغیر قبولیت کے کوئی چیز دنیا میں نہیں چلتی کہ اللہ پاک اس کو قبولیت، اور اس نے 6 بر اعظموں کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیوں کو پیدا کیا. تو ہم محنت کرنے والوں کو یہ روزانہ سنائی جاتی ہے تاکہ ہم محنت کرنے والے روزانہ اس کو سن کر ہماری زندگیوں کو اس رخ پر لے جائیں جو اس محنت میں لگنے والے سے اللہ چاہتا ہے، تاکہ ہم اللہ کے وہاں ایک اچھے آدمی بن کر اٹھیں، اللہ کے وہاں اچھے اٹھیں ہم. کیونکہ ہم جن لوگوں پر محنت کر رہے ہیں ان کا ہم سے اللہ کوئی سوال نہیں کریں گے کہ ان میں سے کون سدھرا کون نہیں سدھرا، کس کی زندگی کیسی بنی. اللہ ان میں سے ایک کا بھی ہم کو نہیں پوچھیں گے. اگر کوئی جہنم میں گیا تو اس کا بھی اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ کیوں وہ جہنم میں گیا. لوگ کہتے ہیں بیان میں بہت زیادہ کہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا. بھائی اللہ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ ہم سے کیوں پوچھے گا؟ بھائی ہماری ذمہ ان کا نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ آپ سے جہنم میں جانے والوں کا اللہ نہیں پوچھیں گے. ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کیا تم نے کیا کیا، تو کہ اللہ کے نبی نے بتایا ایک صحابہ ایسا کھڑے ہو کر پوچھیں گے؟ ایسا کہا ہے کہ صحابہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ کل قیامت کے دن صحابہ گریبان پکڑ لیں گے؟ یہ سب ہماری طرف سے گھڑی گھڑائی باتیں ہیں.
خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک سے اپنا پوچھا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو کیسا بنا کر آئے ہو. کتابوں میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی انفرادی زندگی قبر میں کھلے گی. ہر آدمی کی زندگی قبر میں کھلے گی کہ کون کیا کر کے آیا. کتابوں میں قبر عمل کا صندوق ہے کہ کیا کر کے آئے ہو. یہاں تو سب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی کون کیا کر کے آئے, کون کیسا جی رہا ہے, لیکن ہر ایک کی انفرادی زندگی قبر میں پتہ چلے گی. اور اجتماعی زندگی کے متعلق کیوں فرمایا کہ وہ اجتماعی زندگی سب کے سامنے اللہ کے حشر میں سب کی کھولیں گے. یوم تبلی السرائر, کہ سب کے بھید اللہ کل قیامت کے دن کھولے گا. جس کے جو پاک ہوں گے وہ ان کے حلیوں پر نظر آئیں گے. کہ ہر ایک سود کھانے والا نظر آ جائے گا کہ اس کے ساتھ یہ ہوا, یہ سود کھانے والا ہے. کوئی بے حیائی میں مبتلا ہوگا کہ یہ بے حیا لوگ ہیں. جس نے دین بیچ کر دنیا کمائی ہوگی تو ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا. تو سب کے اندر کے بھید کل قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ کھولنے والا ہے. تو وہ بڑا رسوائی کا دن ہوگا کہ یہ سب سے ہماری بچاؤ ہو جائے اور اللہ کے وہاں ایک اچھے آدمی بن کر ہم کھڑے ہوں. یہ اس کی محنت ہے. اور ہمیں محنت کرنے والوں کو موقع بموقع جوڑ کر اس لیے متفکر کرتے ہیں کہ محنت کرتے کرتے آدمی میں اپنی طرف سے غفلت آ جاتی ہے. اور غفلت اس طرح سے بھی آتی ہے کہ جو محنت کرنے والا مجمع ہوتا ہے ان کے اوپر اوروں کے مقابلے میں شیطان کی محنت زیادہ ہوتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس پیدا ہونے کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. وہ شیطان اس کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے آدمی کے جسم میں خون چلتا ہے. یجری کمجری الدم. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی. تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سب کے ساتھ شیطان پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا؟ کہا جی ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا ہوا. پھر فرمایا وَلَكِنَّهُ أَسْلَمَ, مگر میرا شیطان میرے تابع ہو گیا. پھر فرمایا جو آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اسی لیول کا ہے, کیونکہ اس کو برگلا نہیں کہ اس کو محنت کرنی ہے, تو اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے. تو جو آدمی جس لیول کا ہوگا اس کا شیطان بھی اسی لیول کا. مولوی صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی مولوی صاحب, اور امیر صاحب ہے تو اس کا شیطان بھی امیر صاحب. تو جو جس سطح کا ہوگا اس کا شیطان بھی اسی سطح کا ہوگا. ہم اس کو نہیں دیکھتے, لیکن اس کے مکر کو اللہ نے قرآن میں کمزور بیان کیا ہے. اس کا مکر بہت کمزور ہے. جب آدمی عظیمت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو کسی رخ پر ڈالتے ہیں تو اللہ اس کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں, اس کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں. تو ہم کو شیطان غفلت میں نہ ڈال دے. کیوں کہ شیطان کی پہلی محنت تو بندوں پر یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی طرف متوجہ نہ ہو, اعمال دین کی طرف متوجہ نہ ہو. کوئی نہ کوئی چیز آڑ لا لیتا ہے اور ان کو دین اور اعمال دین کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ کبھی ماں باپ کو بیچ میں لاتا ہے, کبھی اولادوں کو لاتا ہے, کبھی گھر والوں کو, بھائی بہنوں کو, اور کبھی کاروبار کو. 8 چیز اللہ نے ذکر کی, وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کو لاتا ہے. کبھی اس کا کلر بدل دیتا ہے, کبھی اس کا کام یہ ہے کہ آدمی کو ٹلوانا, کہ ابھی نہیں, چلو بعد میں, ابھی یہ چیزیں اس لیے ابھی اس کو کر لیتے ہیں, بعد میں وہ کریں گے. بعض مرتبہ شیطان آدمی کو ڈراتا ہے, اس کا ایک کام ہے ڈرانا. الشیطان یعدکم الفقر, کہ حالات کے خراب ہونے سے ڈراتا ہے. کبھی وہ کوئی الٹے سلٹے کام کرواتا ہے اور اس کو بہتر سمجھواتا ہے کہ تو نے کیوں ٹھیک کیا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ختم کیا, کنویں میں ڈالا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سولت لهم انفسهم امرا, کہ ان کے جینے ان کو یہ اچھا سجایا. سولت لی نفسی, کہ اس کے جینے اس کو ایسا سجایا کہ تو جو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے. جب آدمی کو یہ سمجھ میں ایسا احساس ہوتا ہے تو وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے, وہ جو کرتا ہے وہی ٹھیک سمجھ کر کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں دل کا پھر جانا. اللہ پاک نے قرآن میں نیک لوگوں کی دعا بیان کیا, نیک لوگوں کی دعا. اس دعا میں یہ دعا مانگی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ دعا اللہ نے نیک لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بنایا, کہ نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت مل جائے, ہدایت ملنے کے بعد ہم پھر نہ جائیں. یہ کہاں بیان کیا اللہ نے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ایک مضمون بیان کیا. اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں بعض آیتیں وہ اتاری ہے جو سب کو سمجھ میں آتی ہے, آیات محکمات اس کو کہتے ہیں. اور بعض آیتیں وہ اتاری ہے جو متشابہ آیت ہے, آیات متشابہات, جو سب کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کے لیے دماغ لگانا پڑتا ہے. اور پھر اللہ پاک جس کو سمجھا دیں اسی کو سمجھ میں آتا ہے.
اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کیسے ہیں، تو اللہ ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی چیز کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں کن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کن کیا ہے؟ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کن کے محتاج ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ کن کے بھی محتاج نہیں، تو پھر وہ کن کیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ایسی آیتوں کو آیت متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو یہ کون سمجھتے ہیں کہ والراسخون فی العلم، کہ جن کو اللہ علم میں سوجھ بوجھ دیتے ہیں، کہ جن کو اللہ یہ سمجھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے دعا یہ فرمائی کہ اللہ ہمیں سوجھ بوجھ مل جائے، اس کے بعد ہم بھٹک نہ جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ ہمیں اللہ صحیح رہبری ہو جائے پھر ہم نہ بھٹک جائیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آدمی صحیح رہبری کے بعد بھی بھٹک جاتا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ تہجد میں دعا مانگ رہے تھے، میں بھی اسی کمرے میں تھا، وہ دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم اجعلنی عندک ولیجا واجعلنی عندک زلفا وحسن مآب۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے اپنے گھر کا بھیدی بنا دے، اللہ مجھے تو اپنے مقرب لوگوں میں بنا دے، یہ دعا مانگ رہے تھے۔ پھر اس دعا کا آخری جملہ ہے وجعلنی، کیا پڑھا میں نے؟ وحسن مآب، کہ میرا خاتمہ اچھا کر دے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر کا بھیدی بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، اور اللہ کے قریب ہونے کے بعد پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا کر دے، اس کا تو خاتمہ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً مجھے جواب دیا کہ کیا تم نے شیطان کو نہیں دیکھا، اللہ کے کتنے مقرب تھا، کہ مقرب ہو کر وہ دور ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ بلعم باورا، قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اس کا اشارہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان کیا کہ ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو لوگوں نے اس کو رشوت دی، اور وہ مستجاب الدعا آدمی تھا، مستجاب الدعا۔ لوگوں نے اس کو رشوت دی کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کر، تو اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کروں، میں کیسے بددعا کروں گا؟ تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ اور پیشکش کی، پھر انکار کر دیا، ہوتے ہوتے ایک پیشکش ایسی ہوئی وہ راضی ہو گیا۔ وہ مستجاب الدعا آدمی تھا، جب اس کے پیشکش قبول کی اور بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زبان کھولی تو اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی۔ تو یہ اتنا نیک ہو کر پھر اللہ کے دربار سے راندے درگاہ ہو گیا۔ تو یہ شیطان آدمی کو ہر وقت لگا ہے کہ کسی طرح بھی آگے نہ بڑھے، اور اس کے بہکانے کے راستے الگ الگ ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس، کہ شیطان آدمی کو کس طرح ورغلاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو ورغلا دیتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ اس کے پاس 80,000 داؤ ہے، اس میں 70,000 نورانی داؤ ہے، کہ نور نیکی کے راستے سے آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسجد میں دیکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہے، تو اللہ نے عصر کی نماز کی سنتوں میں جو فضیلت رکھی ہے اس وقت اور کسی عمل میں وہ فضیلت نہیں۔ کتابوں میں آتا ہے رحم اللہ عمران من صلی اربعا، کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرماوے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر اتر جائے گی۔ اب ایک آدمی کو مسجد میں لایا اور کہا میری آج کی تلاوت پڑھ کے تلاوت میں بٹھا دیا، ایک آدمی کو تسبیح پڑھنے میں بٹھا دیا، ایک آدمی کو اور کسی کام میں، تو لگایا نیکی کے کام میں، مگر اس نیکی سے ہٹا دیا جو اس وقت ہی ہو سکتی تھی، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی سنتیں عصر سے پہلے نہیں پڑھی تو عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتا۔ جو تلاوت تھی وہ عصر بعد پڑھ سکتا ہے، جو تسبیح تھی وہ عصر بعد پڑھ سکتا ہے، اور کوئی کام خیر تھا وہ کر سکتا ہے، مگر اس نے اس کو دھوکہ دے دیا کہ یہ عمل سے اس کو محروم کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، ابلیس کے وار۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس میں اعوذ آئے وہ سب سخت ہوتا ہے، جتنی چیزوں پر لفظ اعوذ آئے وہ ساری چیزیں پناہ مانگنے کی ہوتی ہے، اس سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں حزب الاعظم جو بہنیں پڑھتی ہوگی یا مناجات مقبول، اس میں اعوذ جو آئے وہ پناہ مانگ، تو اللہ نے کہا اس سے مانگو پناہ، اس سے نجات مانگو، یہ بڑی بھاری مصیبت ہے۔ تو اعوذ جو مانگا گیا ہے اس کا مطلب پناہ مانگو، اللہ کہہ رہے اس سے پناہ مانگو۔ تو جس پر اعوذ چڑھے وہ سب چیزیں بھاری بھاری ہوتی ہے۔ اعوذ بک من الفقر، اللہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں، کہ فقر کیا چیز ہے کہ آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان کے آنے کے راستے ہمیں نہیں پتا ہوتے،
یہ مذاکرے جو ہمارے ہوتے ہیں اور موقع بہ موقع جو ہم کو جوڑا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ ہم چوکنے رہیں اور گجراتی میں جو کہتے ہیں سجاگ زندگی گزاریں کہ اس کو ہم آنے کے راستے نہ دیں اور جن راستوں سے وہ آتا ہے اس راستوں کے بند کرنے کی محنتیں کریں. اس کے نہ آنے کے راستے کہ اس کا یہ ہے کہ آدمی میں سنتوں کا اہتمام ہو, کہ سنتوں کا اہتمام اس کو توڑ دیتا ہے. اب ہر آدمی سوچے کہ میں صبح سے شام تک اپنے آپ کو کتنا پابند بناتا ہوں, کہ اگر سنتوں سے اہتمام والی زندگی ہے تو شیطان کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے اور آدمی پھر اللہ نے اطاعت میں ہدایت رکھی ہے, پھر روز آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تطیعوہ تہتدوا, کہ اگر تمہارے اندر اطاعت آئی ہے تو ہدایت طرف تم پڑے ہوئے ہو. تو ہدایت طرف پڑھنا اطاعت کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. تو ہمارا ہدف سب کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بڑی بات کی توفیق دی ہے, اللہ کا فضل مہربانی ہے, ہماری بغیر درخواست کے, ہماری بغیر گزارش کے. اب یہ چیز ہمارے پاس موت تک باقی رہے, ورنہ تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں, نیک لوگ, ان نیک لوگوں کی واضح غفلتیں اللہ کے وہاں محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین, کہ نیک لوگوں کی نیکیاں, حسنات الابرار نیک لوگوں کی نیکیاں بعض وہ ہوتی ہیں جو مقربین ہوتے ہیں, ان کے حق میں وہ قصور شمار ہوتی ہے. کہ جو جتنا اللہ کے وہاں آدمی کہتا ہے نا کہ اس نے مجھے ایسا کہا, ٹھیک ہے, اس نے کہا ارے بھائی میرے فلانے نے مجھے ایسا کہا. ایک آدمی نے پڑھائی نے گالی دی اور ایک بیٹے نے گالی دی. آدمی کہتے ہیں بیٹا ہو کر گالی دی, تو بھائی گالی تو اس نے بھی دی تھی, بھائی وہ پڑھایا تھا مگر وہ گالی اس کے لیے ہتھوڑا بن گئی, اس کے لیے تلوار بن گئی. تو ایسے بعض لوگ وہ جو عمومی زندگی گزارتے ہیں وہ الگ ہے, اور اگر وہ کام وہ کر لے تو اللہ کو ناپسند ہو جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں بیان کیا. ہم سب نے سنا ہوگا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بڑی آزمائشوں سے گزارا, مگر ہم نے کبھی غور کیا کہ ان کو کیوں آزمائشوں سے گزارا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کو بہت خوشحال بنایا تھا, بہت خوشحال. ان کے پاس 500 بھینسوں اور بیلوں کے جوڑے تھے, 500 کس کو کہتے ہیں, اور 1000 ان کے پاس اونٹ تھے, اونٹ, اور پتہ نہیں بھیڑ بکریاں کتنی تھی. بہت مالدار بنایا, اور ان کے گھر میں 7 بیٹے تھے اللہ نے دیے, اور قریباً 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں, 3 یا 6 بیٹیاں تھی. بہت خوشحال بنایا. ایک مرتبہ ان کے گھر میں کھانا بنا. کھانا بننے کے بعد عام طور سے ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ لوگوں میں بھی دے دیتے تھے. ایک وجہ یہ لکھی ہے, اس دن انہوں نے دوسروں پر توجہ نہیں کی. ایک وجہ یہ لکھی کہ ایک مرتبہ اپنے ان چیزوں کو دیکھا تو یہ بات ہوئی کہ اللہ نے مجھے بڑا خوشحال بنایا ہے, یہ اللہ کی طرف سے تھا, دل میں بات یہ آ گئی. تو یہ چیزیں اللہ کو تھوڑی سی ناپسند گزری. بس یہ ہونا تھا کہ ایک دم حالات پلٹا کھائے. کیا حالات پلٹا کھائے؟ ان کے ایک بیٹے کے گھر میں سب کی دعوت تھی, تو پورا خاندان وہاں کھانا کھانے کے لیے گیا. جب کھانا کھانے کے لیے گیا, اللہ کی شان, ایوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ سب لوگ وہاں چلے جائیں گے تو گھر میں کوئی نہیں رہے گا, تو ہم بعد میں آ جاتے ہیں, تو تم سب کھانے کھا لو. تو کھانا کھانے کے لیے گئے, تو جس گھر میں کھانا کھا رہے تھے اس کی چھت گر گئی, اور پورا خاندان ایک ہی دن میں ایک ساتھ صاف ہو گیا. پوتے, نواسے, بیٹے, بیٹیاں سب صاف ہو گئے. تو اتنا بڑا صدمہ, گھر میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے, یہ ایک ساتھ سارے ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب یہ صدمہ دیکھا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال, یہ سارے مویشی میں کیا کروں گا. تو سارے مال مویشی انہوں نے نوکروں کو دے دیے کہ تم لے جاؤ, میں کیا کروں گا. یہاں تک کہ نوبت اتنی پہنچی کہ ان کے گھر میں فاقے آئے ہیں. ان فاقوں میں ان کے گھر والے کی حالت یہ بنی کہ گھر کا چولہا چلانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں برتن دھونے جاتے تھے. نبی کے بیٹے, نبی کی بیوی ہے, لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے. اور حضرت ایوب کو اللہ پاک نے بیماری میں ڈال دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیڑے پڑ گئے, اور یہ غلط باتیں ہیں, یہ اسرائیلی روایات ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. اللہ پاک نے کبھی کسی نبی کو ایسی بیماری میں نہیں ڈالا جس سے لوگوں کو کراہت ہو. تو ان کو سخت بیماری ہوئی ہے. 7 سال تک وہ غار میں رہے ہیں. میں اس غار میں گیا ہوں, میں نے وہ غار دیکھی ہے. اس کے بعد وہ بیوی آتی تھی مزدوری کر کے, اور ان کے کھانے پینے کا ایسے حالات سے وہ گزرے ہیں. اللہ کی شان, ایک مرتبہ ان کی بیوی کام کر کے آ رہی تھی کہ راستے میں ایک آدمی دوائی بیچ رہا تھا. تو وہ بیوی وہاں کھڑی ہو گئی کہ میرے شوہر بھی بیمار ہے.
تو میرے شوہر بیمار ہیں تو مجھے بھی دوائی دے دو. تو کہا ٹھیک ہے دوائی لے جاؤ, مگر تمہارے شوہر سے کہنا کہ حکیم صاحب نے تندرستی دے دی. تو وہ دوائی لے کر گھر آئی تو اپنے شوہر کو دیا کہ لو یہ حکیم صاحب نے دی ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ کہنا کل حکیم صاحب نے. تو ایک دم نبی تھے, کہا میرے ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے, کہ میرے ایمان پر ڈاکہ پڑ رہا ہے. تو اپنی گھر والی کے لیے قسم کھائی تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو وہ اللہ کا ایک نظام چلا. پھر اس کے بعد اللہ سے انہوں نے رجوع کیا, مناجات کی, اور اپنے جو چیز ہوئی تھی اس سے معافی مانگی. تو اللہ پاک نے اس آزمائش سے ان کو ایک دم نکال دیا. تو بیوی کام کے اوپر گئی ہوئی تھی اور اللہ پاک نے ان کے قدموں میں سے پانی نکالا. وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں ھذا مغتسل بارد وشراب, کہ دیکھو یہ بہنے والا پانی ہے, اس میں غسل کرو. میں اس کنویں پر گیا ہوں, میں نے بھی غسل کیا ہے. تو وہاں غسل انہوں نے کیا, ایک دم جوان ہو گئے. بیوی کام کر کے آئی تو بیوی شوہر سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی صاحب یہاں میرا بوڑھا شوہر بیمار تھا, وہ کہاں ہے؟ تو وہ شوہر ہی تھے. وہ کہنے لگے میں وہی ہوں. تو کہنے لگی کہ میں نبی کی بیوی ہوں, مجھ سے مذاق نہ کرو. کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں وہی ہوں. پھر واقعہ سنایا کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کہ نیک آدمی تھے, ان کے دل میں یہ چیزوں کا آنا ان کی پکڑ کا ذریعہ بن گیا. تو عزیزہ بہنوں, ہم محنت کرتے کرتے ختم نبوت والی محنت میں چلے ہوئے ہیں. تو ہمیں بہت سنبھلنا ہوگا, جینے میں سنبھلنا ہوگا, بولنے میں سنبھلنا ہوگا, دیکھنے میں سنبھلنا ہوگا. تھوڑی سی بات اللہ کو, کہ اللہ نے ہمیں ایک خاص خصوصی اللہ پاک نے ہمیں منصب دیا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو چھانٹا ہے, اللہ نے ہم کو منتخب کیا ہے, اللہ نے ہم کو چنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خصوصی انتخاب ہے, خصوصی اللہ کی طرف سے پسندیدگی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں. حالات کہ تم اس منصب پر پہنچنے کے بعد, اس جگہ پر پہنچنے کے بعد تمہاری یہ حرکت. ہم نبیوں کے واقعات آزمائش کے پڑھتے ہیں, مگر کیوں آزمائش ہوئی یہ بہت کم دیکھتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کا ہم سب دیکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, لیکن یہ پڑھتے ہیں کہ کیوں مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ایک چھوٹی سی بات ہوئی کہ اپنی بستی میں تھے, محنت کر رہے تھے, بستی والوں نے مخالفت کی, بڑے پریشان کیا. تو اپنی بستی سے نکلے اور بستی والوں سے کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. اب اللہ کی وحی نہیں آئی تھی اور یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا. بستی والوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ تو فرمایا کہ 3 دن میں آ سکتا ہے, 40 دن میں, کب آ سکتا ہے نہیں پتا. جب وقت قریب آ گیا تو وہ بستی سے نکل گئے, اپنی بیوی کو لے کر, 2 بچوں کو لے کر. 2 بچے تھے ان کے, 8 سال کا, 11 سال کا. اللہ کا امر نہیں آیا تھا, وہ نکل گئے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے امر کے بغیر نکلے, حالات ٹوٹنا شروع ہو گئے. اتنے حالات ٹوٹے ہیں کہ قافلہ جا رہا ہے, اتنے میں یہ 3-4 آدمیوں کا قافلہ ہے, 2 بیٹے ہیں, بیوی ہے. ایک قافلہ آیا سامنے سے, انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, تو کہا یہ کون ہے؟ کہیں میری بیوی ہے. ان سے بیوی کو چھین لیا, بیوی ہاتھ سے گئی. تھوڑے سے آگے گئے, نہر آ گئی پانی کی. تو دونوں بچوں کو وہاں بٹھایا, ایک بچے کو نہر کے کنارے پر بٹھایا اور کہا تو بیٹھ, اس طرف ہم کو جانا ہے. تو اس طرف جانے کے لیے دوسرے بچے کو کندھے پر اٹھایا اور نہر پار کروا رہے تھے. تو پار کرواتے آدھے پہنچے تھے کہ دیکھا کہ وہ بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے کر چلا گیا, بچہ بھی گیا. تو ابا نے جب دیکھا کہ بیٹا چلا گیا تو گھبرائے, اور جو کندھے پر بچہ تھا وہ چھوٹ گیا, وہ پانی میں چلا گیا. کہ سارے حالات خراب ہو گئے ہیں, سارے حالات خراب ہو گئے. پھر اس کے بعد کشتی میں جا کر بیٹھے, تو کشتی بھنور میں آ گئی. تو کشتی والا کہنے لگا کہ ہماری کشتی میں تبھی بھنور میں آتی ہے جب کوئی اپنے آقا کا بھاگا ہوا یہاں آتا ہے. تو اس قافلے میں کون ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے؟ تو کسی کو نہیں پتا. تو چٹھی ڈالی, قرآ ڈالا, تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ یہی آقا سے بھاگا ہوا ہے. تو سب کشتی والوں نے کہا کہ یا تو اس کو اتارو کشتی میں سے, ورنہ پوری کشتی ڈوبے گی. تو کہاں اتاریں گے, یہ تو دریا میں ہے. تو ان کو چالو کشتی کو بچانے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے ان کو سمندر میں ڈال دیا. تو مچھلی ان کو نکل گئی. پھر اس کے بعد لمبا واقعہ ہے. بہرحال کہ اللہ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر حالات الٹی چکی, الٹی روش چلتے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہماری چال میں, ہماری ڈھال میں, ہمارے رہن سہن میں, ہمارے بول چال میں ہمارے اندر احتیاط کتنا ہے. کتابوں میں آتا ہے ایسا نہ بولو جس بول کے بعد معافیا مانگنی پڑے. آج اکثر لوگوں کو معافیا مانگنی پڑ رہی ہے, بولتے ہیں پھر معافی مانگنی پڑتی ہے. سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز زبان ہے. آج لوگ تیز تیز بولنے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ, اگر ان کے پاس کوئی بیٹھے تو گھنٹوں خاموش رہتے تھے, ایک لفظ نہیں بولتے تھے. پھر فرمایا حضرت ہے کوئی جو ہماری خاموشی سے نفع نہیں اٹھا سکتا وہ ہمارے بولنے سے کیا اٹھائے گا. کہ خاموش رہنا بھی ایک کام ہے.
اور عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز جو بتائی وہ ان کی زبانیں ہیں. اس محنت میں لگنے کے بعد ہماری ساری چیزوں میں کتنی ترقی ہو رہی ہے. عورت کا سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حیا ہے. حیا. حیا. عورت نام ہی ہے حیا کا. عورت کو پردہ کہتے ہیں, پردہ. اللہ پاک نے قرآن میں اتنی عورتوں کا ذکر کیا مگر عورت کو اتنا چھپایا, اتنا چھپایا. ایک عورت کا اللہ نے قرآن میں نام لیا ورنہ کسی ایک عورت کا نام نہیں لیا, کہ اس کا نام بھی چھپانے کی چیز ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری تعلیم والی بہنیں مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے, نامحرم مردوں سے فون پر باتیں کرتی ہے. اس کی آواز بھی پردہ ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں سمجھتی, کوئی چیز نہیں سمجھتی, اس کی آواز پردہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی عورتوں سے کہا کہ تمہارے گھر پر کوئی آئے تو تم اپنے لہجوں کو بگاڑ کر بات کرو, اپنے آواز کو, ٹون کو بگاڑ کر بات کرو. آپ دیکھو اللہ نے اس کو کتنا چھپایا, کہ اس کو چھپانے کی یہ چیز ہے کہ تعلیم میں لگنے کے بعد ہمارا اپنے آپ کو چھپانا کتنا ہو رہا ہے. ضرورت پڑے گی ہم باہر جائیں گے تو شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا کہ وہ آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاواری سے کچھ نہیں, نہ در ہے, نہ گھر ہے, نہ ٹھیا ہے, نہ ٹھکانہ ہے. تو اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی ہے. کیسے آئی ہے؟ الاستحیاء, کہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے. اللہ کہتے ہیں اوپر سوار ہونے کو. اللہ فرماتے ہیں الاستحیاء, کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے. کہ کیسی, کیا اس کی چال ہوگی؟ کہ حیا کی سواری کیا چیز ہوتی ہے؟ حیا کی سواری, لوگ سواری, گھوڑے کی سواری, اونٹ کی سواری, بائک کی سواری, یہ کہہ رہے ہیں کہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آئی ہے. کیا سواری ہوگی کہ اگر ضرورت پڑے تو نکلنا تھا, ہمارے لیے نمونہ بنایا الاستحیاء, کہ سواری پر سوار ہو کر جائے. اللہ نے اس کو چھپایا ہے. تعلیم میں لگنے کے بعد ہمارے برقعوں کا کیا حال ہے؟ ہمارے برقعوں کا کیا حال ہے؟ دیکھیں, ہم راستوں پر چلنے کے ہمارے انداز ہم دیکھیں گے, تہ کہا لگ رہا ہے, ہنسی لگ رہی ہے. نوز پیس کا کیا حال ہے؟ ہماری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سب سے پہلا تیر تو آنکھیں ہیں. تو کہیں شیطان ہمیں کہیں رقبہ نہ بنا لے. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ پاک نے دنیا کی مٹی اٹھائی, ساری جگہ سے مٹی کو لیا اور مٹی کا لوڈ بنایا, گھوندا اس کو, اس کا خمیر تیار کیا. پھر اللہ پاک نے اس کو سوکھنے کے لیے رکھ دیا, سوکھنے کے لیے رکھ دیا. تو وہ سوکھی ہوئی مٹی تھی, سوکھی ہوئی مٹی. دنیا میں جتنی مٹی ہے ان سب میں سے تھوڑا تھوڑا لیا. اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی کالے ہیں, کوئی گورے ہیں, کوئی کیسے ہیں, کیونکہ سب مٹی لی تھی نا. اور اس کو ایک لمبے زمانے تک چھوڑ دیا, شاید 40 دن تک. اس کو کہتے ہیں کھن کھناتی ہوئی مٹی. لیکن جب ہوا کو بنانا تھا تو اللہ پاک نے اس کو مٹی سے نہیں گوندا, اس کو اللہ پاک نے 40 دن تک نہیں چھوڑا. کہ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ جس طرح آدم علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں اور ان کو فرشتے دیکھ رہے ہیں, اس طرح ان کے مٹی کے پتلے کو, عورت ذات کے مٹی کے پتلے کو فرشتے دیکھیں یا شیطان دیکھیں, اللہ نہیں چاہتا تھا. تو اللہ نے اس کو مرد کی بائیں پسلی سے بنا دیا, مرد کی بائیں پسلی سے, کہ اتنی چھپانے کی چیز ہے. تو ہماری ہر چیز پردہ ہے عورتوں کی. تو ہم یہ غور کریں گے کہ اس کا ہم کیا کرتے ہیں. اللہ نے عورت کو ہم کہتے ہیں گھر کی ملکہ ہے, ملکہ. میں تو ایسا کہتا ہوں, واللہ عالم صحیح غلط, کہ اگر مستورات کی صلاحیتیں ٹھکانے لگ جائیں تو ہمارے گھر بن جاتے ہیں اور معاشرے بن جاتے ہیں. تو آپ بہنوں کو تو اللہ نے خصوصی فضل فرمایا کہ وہ اللہ پاک نے آپ کو جوڑ دیا. اس کا مطلب اللہ نے آپ کے گھر کو جوڑ دیا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک عورت کا بننا ایک نسل کا بننا ہے, اور عورت کا دین گھر کے اندر تک ہے. دیکھو آپ بہنوں کے تبلیغ میں لگنے سے آپ کے بچے بدل گئے ہیں, آپ کے بیٹیاں بدل گئی ہے. آپ کے مردوں کے لگنے سے یہ چیز نہیں ہوئی ہے. تو آپ کے لگنے سے, جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک عورت کا لگنا ایک نسل کا لگنا ہے, اور ایک عورت کا بننا ایک خاندان کا بننا ہے. تو دیکھو آپ کے بچے, میں ہمارے محلے کی ایسی عورتیں بتا سکتا ہوں جو کسی زمانے میں باہر اوٹے پر بیٹھتی تھی, اب ان کے بچے حافظ صاحب ہیں, ان کے بچے مولوی صاحب ہیں, کہ ان کے لگنے سے اللہ نے پورے خاندان گھرانے کی نسلوں کو بدل دیا. تو اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا ہے, بڑا فضل اللہ کا ہوا, اللہ کی آپ پر بڑی مہربانی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کے توفیق, اللہ کا فضل, اللہ کی مہربانی. تو ایسی صورت میں ہم کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے, کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے عورتوں کی صلاحیتوں کو, عورتوں کے استعدادوں کو قرن اول میں ظاہر فرمایا.
آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام جب غار سے اتر کر آئے ہیں تو گھر میں آئے ہیں، تو گھر میں آنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک نوجوان آدمی، 25 سال کا جوان آدمی، اس کو 40 سال کی عورت سے نکاح کروا دیا۔ آدمی ابھی میں دیکھتا ہوں رشتوں میں ہم کہیں جاتے ہیں نا تو 2-4 سال کا فرق ہوتا ہے، کہ جی بہت فرق ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، غلط بات ہے۔ اگر لڑکا اچھا ہے، لڑکی اچھی ہے، نہ دیکھو۔ میں کہتا ہوں کہ لڑکے دنیا میں کمی نہیں ہے، اچھے لڑکوں کی کمی ہے۔ 2 ٹانگ کے جانور گھوم رہے ہیں، 2 ٹانگ کے جانور۔ لڑکیاں اگر مناسب ہے تو عمریں نہ دیکھو، رشتے کاٹ دو۔ 2 ٹانگ کے جانور لڑکیاں گھوم رہی ہے۔ ہاں ہم روز اس سے گزرتے ہیں۔ ابھی آج صبح کی بات کر رہا ہوں، ایک لڑکی اور لڑکے کا میں انتشار ہوا تو میں نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ تم نہیں بلا رہے ہو؟ کہا مولوی صاحب 3 لڑکوں کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہیں۔ تو اس کی ماں کو میں نے بلا کر کہا، تو اس کی ماں کہتی ہے آج کل یہ فیشن ہے، یہ جانور سے گندی ماں ہے۔ یہ ایسی ماں ہوتی ہے، آج کی بات بتا رہا ہوں، روز ہمارا پالا پڑتا ہے اس سے۔ تو ہم یہ عمر دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں، یہ نہ دیکھو اگر اچھی دینداری نظر آئے، اچھے اخلاق نظر آئے، لڑکے دے دو، لڑکیاں دے دو۔ لیکن آج عجیب طوفان مچا ہوا ہے، لڑکے خوبصورت لڑکیوں کو چاہتے ہیں کہ خوبصورت، چاہے چڑیل کی ماں ہو وہ، اور جتنے خوبصورتی کے ساتھ اگر بازاروں پر آ جاتی ہے تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لو کہ بہت کم بچتی ہے کہ جو غلط تعلقات سے بچی ہوئی ہو۔ لڑکوں کو دیکھیں، لڑکیاں لڑکوں کو مالداری کی دیکھتی ہے، جو حضور نے فرمایا نتیجے میں چند دن نہیں گزرتے کہ گھروں میں بلا آ جاتی ہے، وبال آ جاتا ہے۔ اور آج کی لڑکیاں ساس سسرے کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور وہ نہیں مصیبت بنی، ہم اس کو ڈھونڈ کر ہم لے کر آئے ہیں، خرید کر لائے ہیں، پیسے دے کر لائے ہیں۔ خیر بات پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا دی، وہ 25 سال کے ہیں اور 40 سال کی عورت دی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کی کیا حکمت ہوگی۔ ہم دنیا میں ہمارے اور آپ کے رشتے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا جوڑا ہے، اللہ کے گھر سے جوڑا ہوا ہے۔ تو کیا 40 سال کے ساتھ نوجوان 25 سال کا، کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا وہ؟ کہ اللہ نے ایسی عورت دی ہے۔ کیوں ایسی عورت دی؟ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی عورت، سب سے بڑا دھارس بندھانے والی وہ امی جان خدیجہ ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ نہیں ہے، 6 سال کے وہ تھے اور امی چلی گئی ہے، اور ایک بڑا کام لے کر چلنا ہے، مشن، اس میں ان کو بڑے سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایسی عورت ہے جو 2 مردوں سے بیوہ ہوئی ہے۔ کہ آج کا کوئی ماں اپنے بیٹے کی نکاح ایسی سے کروا دے گا جو بیوہ ہوئی ہو؟ کروا دے گی؟ نہیں کروائے گی۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے 40 سال کی ایک معمر، ایک اچھی عمر گزاری ہوئی، اور 2 مردوں کا اس کو تجربہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آئے تو سینہ مبارک چاک ہوا تھا، تو گھبرائے ہوئے تھے، ان کے دونوں مونڈھا کا گوشت لرز رہا تھا، سینہ چاک ہوا ہے۔ تو گھر میں آ کر کہنے لگے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، بخار چڑھ گیا ہے۔ تو گھر والی 2 مردوں سے گزر کر آئی ہے اور ایک اپنی عمر گزر چکی ہے، تاجر عورت ہے، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا ہوا یہ نہیں پوچھا، ابھی اس کو سہارے کی ضرورت ہے، سلا دیا، چادر اڑا دی۔ ہماری عورتیں تو گھر میں اگر کبھی آ جائیں کیا ہوا تھا، پھر کیسے ہوا تھا، پھر کس سے ملے تھے، پھر یہ دوائی، وہ ایک تو پریشانی تھی، پھر اس کے سوال آدھی پریشانی بڑھا دیتی ہے۔ ایک جملہ امی جان نے نہیں بولا، ایک جملہ تمہیں کیا ہو گیا، ایک جملہ نے سلا دیا سکون سے۔ جب اٹھے ہیں تو اٹھنے کے بعد کچھ نہیں پوچھا کہ کیا ہوا ہے، پاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر کہنے لگے، اللہ کے نبی نے بات فرمائی، میرے ساتھ یہ ہوا اور میں تو ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میری تو جان چلی جاتی۔ یہ جملے کہے حضور نے؟ تو اس نے فوراً یہ نہیں پوچھا کیا ہوا تھا، تسلی کے جملے کہے، اور یہ فرمایا نا ایسا نہیں ہوگا، انک لتصل الرحم، کہ آپ تو ٹوٹے ہو کے رشتے جوڑتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، تکسب المعدوم، آپ تقری الضیف تعین علی نوائب الحق، آپ پریشان حلوں کی پریشانی میں مدد روپ بنتے ہیں۔ ایسے مناقب حضور کا بیان کیے کہ ان کو دھارس بن جائیں، کہ اس کی حضور کو ضرورت تھی۔ تو 25 سال اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر ہے اور اس کی 40 سال کی زندگی۔ اللہ نے ایسی عورت کا سہارا بنایا کہ جس مرد کو ضرورت تھی، جس خاتون کی اس عمر میں، ایسی عورت اللہ نے نکاح میں دے دی۔ پھر جب اللہ کے نبی علیہ السلام 50 سال کو پہنچے تو ایک نوجوان لڑکی اللہ نے نکاح میں دے دی۔ عقل کے خلاف باتیں ہیں کہ نوجوانی میں نوجوان لڑکی ہونی چاہیے تھی، اور بڑھاپے میں معمر اور لڑکیاں عام طور سے ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک نے بڑھاپے میں جوان 9 سال کی لڑکی دے دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے 18 سال، اب جب حضور کی وفات ہوئی تو 9 سال حضور کے ساتھ گزارے، 18 سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے۔ عقل مانتی ہے کہ اتنی عمر میں
51 साल की उम्र में, 51-52 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उनका निकाह हुआ है। 52-53 साल की उम्र में 63 में इंतकाल हुआ। 9 साल हुजूर के साथ उन्होंने गुजारे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वो मदीना मुनव्वरा का जमाना वही के उतरने का जमाना था, वही के उतरने का जमाना, हुजूर अलैहिस्सलाम के सिफात को समझने का जमाना था, घरेलू जिंदगी समझने का जमाना था। तो अल्लाह पाक ने ऐसी खातून निकाह में पहुंचाई कि जो एकदम निहायत समझदार, होशियार। उलमा ने लिखा आयशा नाम है, आयशा के अंदर खुद अल्लाह पाक ने समझदारी रखी है, बशर्ते कि उसको निखारा जाए, उसकी तरबियत की जाए। तो ये अम्मी जान आयशा की तरबियत हुई थी, अम्मी जान आयशा की तरबियत हुई थी। जब वो निकाह हो गए 9 साल में, तो उनकी अम्मा ने उनको हुजूर के लायक हो जाए उसके लिए खजूर खिलाई, ककड़ी खिलाई, तरबियत की है। आज की माएँ तो पता नहीं क्या बर्गर पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, वो घर का खाना नहीं खिलाते हैं। वो माँ ने घर में पाला उसको कि वो अपने शौहर के लायक हो जाए, कि शौहर का उस पर हक बन जाता है। अल्लाह ने एक नौजवान को उसके घर में पहुंचा दिया। साहबा फरमाते हैं कि ये उम्र वही के उतरने का जमाना है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को समझने का जमाना है। उसने हुजूर को इतना समझा कि हजरत साहबिया फरमाती है, हजरत साहबा फरमाते हैं कि हमने आधा दीन अम्मी जान से सीखा है, वही का आधा दीन, कि वो जमाना वही के समझने का जमाना था। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की पहली उम्र में भी सबसे बड़ी मुईन औरत बनी है, और आखिरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा औरत बनी है। अज़ीज़ा बहनों, अल्लाह पाक ने आपको ये मुंतखब किया है और अल्लाह ने आपको चुना है, तो इस पर अल्लाह का शुक्र, और अल्लाह के शुक्र में हम अपने आप की निगरानी करें। हमसे कोई ऐसी चीज ना हो कि जो मेरे रब को नापसंद आ जाए। अल्लाह की शान समदियत, अल्लाह की शान बेनियाज़ी बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक है। अल्लाह किसी की नहीं पड़ी है, अल्लाह को किसी की नहीं पड़ी है। अगर कोई आदमी जरा गफलत करते तो अल्लाह ऐसे उसको दूर कर देते हैं कि अल्लाह की पनाह। हम देखते हैं मर्दों में साल लगे हुए, 4 महीने लगे हुए, नजर भी नहीं आते, नमाजें चली जाती है, नमाजें ऐसे गायब हो जाते हैं। आप औरतों में गौर करें कि अल्लाह की शान इस्तिग़ना, कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी, अब हमसे कोई ऐसी चीज ना हो। इसके लिए रोजाना अल्लाह से माफी मांगे। हमारे नबी अलैहि सलाम के मुतालिक आता है, एक मजलिस में 70 मरतबा, 100 मरतबा माफी मांगते थे, और एक खास जुमले के साथ मांगते थे, रब्बिग़फिरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये जुमलों के साथ हुजूर माफी मांगते थे। हम माफी मांगते रहें और रोजाना हमारी जिंदगी का एहतमाम करें, अमाल का एहतमाम, कि हमको लोग अल्लाह के दीन के नुमाइंदे कहते हैं, अल्लाह के दीन के तर्जुमान कहते हैं, अल्लाह के दीन का काम करने वाले कहते हैं। हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो कि जिसके जरिए से हमारा दीन बदनाम हो जाए, हमारे नबी अलैहि सलाम का दीन बदनाम हो जाए। हम जो कुर्बानी देनी पड़े वो दे दें, मगर हमारे नबी के दीन को हम बदनाम न होने दें। अगले लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, मगर दीन बदनाम नहीं होने दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखा है, कश्ती में जा रहे थे, जिस कश्ती में बैठे हुए थे, उस कश्ती में जो मल्लाह था, उसने सब नेक लोगों को बिठाया था। थोड़ी देर हुई कि एक आदमी बैठा हुआ था, उसने देखा कि इमाम बुखारी के बैग में पैसे हैं, तो उसने कहा मेरे पैसे चोरी हो गए। तो जो कश्ती चलाने वाला था उसने कहा कि भाई तू इल्जाम लगाता है कि कश्ती में तो तेरे किसी ने पैसे चोरी कर लिए, ये सारे नेक लोग हैं, कौन तेरे पैसे चोरी करेगा? तो कहा नाना मेरे पैसे चोरी हुए हैं। तो सबकी बैगें चेक कर ली, सबकी बैगें चेक की, तो इमाम बुखारी की बैग में से भी कुछ नहीं निकला। तो वो शर्मिंदा होकर कोने में जाकर बैठ गया। जब सब माहौल ठंडा हो गया तो चुपके से इमाम साहब के पास आया और कहने लगा, मैंने तो आपके बैग में पैसे देखे थे, वो पैसे कहाँ चले गए? उन्होंने कहा जैसे ही तूने ऐलान किया मैंने सारे पैसे दरिया में डाल दिए। तो उसने कहा कितने थे? 10,000 दिरहम। 10,000 दिरहम किसको कहते हैं? अभी मैं गया था घोगा, एक 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो वहां पहले सहाबा के काफले या पता नहीं कौन आए होंगे, तो अभी वहां पैसे मिलते हैं सोने के सिक्के। तो कहने लगे कभी एक सिक्का मिला, तो एक सिक्का अभी तुलवाया 90,000 रुपए का निकला वो, और यहाँ 10-10 हजार फेंक दिए समंदर में। अभी मुझे कह रहे थे मौलवी साहब के 90,000 रुपए का एक सिक्का, तो उन्होंने पूरे फेंक दिए। तो उसने कहा क्यों ऐसा किया? कि अगर मेरे बैग में से वो निकलते तो कोई ये ना पूछता कि ये किसके हैं, सब ये इल्जाम लगाते कि इमाम बुखारी ने चोरी की, तो मैं बदनाम ना होता, मेरा दीन बदनाम हो जाता। तो मैंने पैसों को चंदा कर दिया, अपने दीन को बदनामी से बचा लिया। हम कोई ऐसी हरकत ना करें, मर्द भी ना करें, औरतें भी। हमें कहते हैं कि हमारे मर्द कहते हैं टोपी काटो इल्ली वार से, तो क्या तू शैतान हो जाएगा? हमारे मर्द ये कहते हैं टोपी काटो इल्ली वार से, तो हो जा। फिर यही बातें बोलने के लिए इतने साल तबलीग में लगाए, ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि शर्म आती है, किसी के सुनते भी नहीं है। जानवरों जैसे, अगर वो तबलीग में न लगे होते तो ठीक होता। अल्लाह के दीन को बदनाम करते। औरतों की हालत हम देखते हैं, हम सह जाएं,
पी जाएं, बर्दाश्त कर जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाली अम्मी जान खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ना ऐसी जिंदगी भर पड़ी है। वो कपड़ों की ताजिर थी, कपड़ों की ताजिर। जिस दिन उसकी वफात हुई है तो उस दिन हुजूर के साथ लंबा जमाना उन्होंने गुजारा। जिस दिन वफात हुई है तो लोगों ने देखा उनके कपड़ों पर पैबंद लगे हुए थे। आप किसी भी व्यापारी को देखना, किसी के व्यापारी का धंधा बंद होता है ना, तो वो जिस चीज का धंधा करता होता है उसका कुछ ना कुछ सामान उसके घर में पड़ा हुआ होता है। करियाने वाले के घर में करियाना पड़ा हुआ होगा, कपड़ों वालों के घर में कपड़ा, भंगार वाले के वहां भंगार, कुछ ना कुछ पड़ा होता है। इनके घर के उनके पैबंद ये बता रहे थे कि इनके घर में कपड़ा भी नहीं बचा, सबकी झाड़ू लगा दिए। अगर होता तो पैबंद वाले ना पहनते। इतना सह लिया। हुजूर जिंदगी भर कहते थे कि खदीजा ऐसी थी, कानत कईता खदीजा ऐसी थी, खदीजा ऐसी थी, मुंह नहीं भरता था, ऐसी थी। तो हम इन चीजों से एहतियात करें कि जिससे हमारा दीन बदनाम ना हो। हर उन चीज से और अपने आप को रोजाना पाबंद बनाएं। हम अल्लाह की निगाहों में अच्छे से अच्छे बंदे चले जाएं। अपने इनफरादी अमाल, अपने तहज्जुद, अपने नमाजों का एहतिमाम, घरों में तालीम का एहतिमाम। मेरे सामने कर्जदारी है, तालीम करने वालियों, मैं कर्जदारी की रोशनी में बात कर रहा हूँ कि तालीम करने वालियां वक्त पर अजान होने के बाद उनके अंदर अभी नमाज की अजमत नहीं आई है। अजान के साथ वो नमाज नहीं पढ़ती है, उनके घरों में तालीम नहीं होती है। मुझे बहुत हैरत होती है कि सब जगह तालीम करने वालियां अभी इनके अंदर अजमत नहीं आई, उनके घर में तालीम नहीं हो रही। हम कोशिश करें कि मैं अल्लाह को नापसंद ना हो जाऊं। देखो किसी आदमी, हम सबको टेम्परेरी नौकरी मिली है। जिस आदमी को टेम्परेरी नौकरी मिलती है वो डर कर रहता है और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता है। क्यों? कि मेरी टेम्परेरी में मैं इतनी अच्छी छाप बिठाऊं कि मुझे परमानेंट कर दें। आदमी कोशिश करता है। हम अल्लाह को ऐसा बता दें कि अल्लाह हमें परमानेंट कर दें। हमारी हर चीज पर हम लगाम डालें, जबानों पर लगाम, रहन सहन पर लगाम, चलने फिरने पर लगाम, कि अल्लाह को हम पसंद आ जाए और हमारी नौकरी परमानेंट हो जाए, अल्लाह को हम पसंद आ जाए। कोई आदमी किसी के घर में मेहमान बनकर जाता है, अगर अच्छा रहता है तो आइंदा बुलाने का जी चाहता है, मगर पहली छाप उसने गलत छोड़ दी तो आदमी कभी नहीं बुलाता है। तो हमको अल्लाह ने टेम्परेरी नौकरी दी है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग चले जाते हैं, हम कहीं बीच में ना चले जाएं। इसलिए डर कर हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करते रहो, डरते रहो, करते रहो, अल्लाह की शान इस्तिग़ना से डरो और मांगते रहो, मानते रहो और करते रहो, मांगते रहो, मानते रहो और करते रहो। तो हमें क्या करना है कि जो जिंदगी हम जिंदा करना चाहते हैं वो हमारे अंदर जिंदा, सुन्नत जिंदा हो, शरीयत जिंदा हो, अमल की पाबंदी जिंदा हो, हया जिंदा हो, तकवा जिंदा हो, और उसके साथ मेहनत में जिससे हम जुड़े हैं उस मेहनत को अज़मत के साथ हम करें। हमारा ये मिशन बने, ये हदफ बने कि हमें हमारे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम दुनिया से इंसानों को कमा कर जाएंगे। हमारा ये मिशन बने, मिशन कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जमाने में एक औरत ने बड़ी इंसानों को कमाया है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का ज़हन बनाया। औरतों में सबसे पहली इस्लाम लाने वाली जो चीज थी, इस्लाम लाने वाली औरत वो जो लाई वो अम्मी जान खदीजा लाई है। अम्मी जान खदीजा ने क्या किया? इंसानों को कमाया है, इंसानों को। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मे जमील के हाथ पर इस्लाम लाए हैं। तो उम्मे जमील कौन थी? उम्मे जमील हज़रत खदीजा की बहन सहेली थी। उम्मे जमील को हज़रत खदीजा ने कमाया है और हज़रत खदीजा की कमाई उम्मे जमील हज़रत खदीजा की कमाई में हुई और उम्मे जमील ने अल्लाह के नबी हज़रत उमर को कमाया है। तो हज़रत उमर को गोया हज़रत खदीजा ने कमाया है। हज़रत उस्मान की जो खाला थी उनसे हज़रत खदीजा की दोस्ती थी, उनकी खाला का ज़हन हज़रत खदीजा ने बनाया। तो गोया हज़रत उनकी खाला ने हज़रत उस्मान का बनाया। तो खाला को कमाया खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने और उनकी खाला ने कमाया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। और हज़रत अली तो वो तो बचपन से ही उनके अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो एक जमाने से इंतकाल हो गया, तो अम्मी जान खदीजा की परवरिश में ही होती। तो गोया उनको तो पाला ही इन्होंने था। तो तीनों बड़े बड़े बुजुर्ग इनकी परवरिश में आए हैं। तो हमारी ये सोच हो, हमारी फिक्र हो कि हमें इंसानों को कमाना है। अगर औरत ज़हन बनाती है ना उसकी तरबियत अजीब गरीब होती है। तो अज़ीज़ा बहनों, आप औरतों को बनाने का मिशन बनाएं कि हमें हमारी मौजूदा नस्लों की हिफाजत के लिए हमारी एक एक औरत को बनाना है।
ایک ایک کا ذہن بنانا ہے، ایک ایک کی فکر بنانی ہے، ایک ایک کی سوچ بنانی ہے، ایک ایک کے جذبات بنانے ہیں کہ ان کے عزائم آخرت ہو جائیں. وہ اپنے بچوں کو جنم دے، آخرت کے لیے جنم دے، یا اپنے بچوں کو پالیں، آخرت کے لیے پالیں. یہ آخرت بنانے کی نیت سے اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں. یہ چیتڑے اور یہ لتے پتے اور یہ گاڑیاں اور یہ موبائل یہ ہماری چیز نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، کہ ہم نے جو دنیا کے لوگوں کو دیا ہے اس پر آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. ہم ان چیزوں کو نہ دیکھیں. ہمارا تو ہدف یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے عملہ کیسے بنے، مجمع کیسے بنے. تو آپ کی ہر ہفتے کی تعلیم جو ہے، اول آپ اپنے گھر کے بچوں کو اسی ذہن سے پالو، پوسو، پروان چڑھاؤ. پھر اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر آپ اپنے محلے کی تعلیم میں جتنی بہنیں آتی ہیں ہدف بناؤ کہ ہمارے یہ اتنی بہنیں نہیں ہیں، یہ اتنے گھرانے ہیں، یہ اتنے خاندان ہیں، یہ اتنی نسلیں ہیں. ہمیں تعلیم کے ذریعے سے ان سب کا ذہن بنانا ہے اور ہمارے 6 صفات کے مذاکرے کے ذریعے سے ایک ایک کی سوچ بدلنی ہے، ایک ایک کی فکر بدلنی ہے. یہ 6 صفات خالی پرچے کے 6 صفات نہیں ہیں. ایک ایک کی سوچ بدلنے کے، ایک ایک تبلیغ کا مطلب تبدیل، کہ تبدیل آ جائے، کرنے والے میں بھی تبدیلی آئے اور جن پر محنت کی جا رہی اس میں بھی تبدیلی آئے. نبی کا کام تبدیلی پیدا کرنے کا ہوتا ہے. نبیوں کو اللہ پاک بگڑے ہوئے انسانوں میں بھیجتے ہیں، نبیوں کو اللہ بگڑے ہوئے ماحول میں بھیجتے ہیں. نبیوں کی محنت سے بگڑا ہوا ماحول بھی تبدیل ہوتا ہے اور نبیوں کی محنت سے بگڑے ہوئے انسان بھی تبدیل ہوتے ہیں. ہم اللہ سے مانگیں اور ایک عنوان بنا کر ہم محنت کریں کہ ہمارے پاس تعلیم میں آنے والی بہنیں 100% جتنے محلے میں مکان ہے، ہر بہن کی، ہر محلے کے مکان کی بہن کیسے آ جائے. سب سے پہلے یہ فکر ہو 25 مکان ہیں، 30 مکان ہیں، 40 مکان ہیں، یہ 40 کے 40 مکانوں کی بہنیں تعلیم میں کیسے آئیں. اول ہماری فکر یہ ہو. اگر جو آ رہی ہے ان کو ہم سراہیں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو مانوس کریں، دوستی لگائیں، قریب کریں. جن مکانوں کی بہنیں نہیں آ رہی ہے ہم ان سے غفلت نہ برتیں. پورا ہفتہ ہم دائیانہ زندگی گزاریں. ہم دیکھیں کہ ہمارے کہیں نہ کہیں فون سے رابطے ہوتے ہیں یا کوئی اور عنوان سے، تو ہم ان سے رابطے کریں اور ان کو ہم مانوس کریں کہ وہ بھی تعلیم میں آنی چاہیے. تو ایک ایک بہن تعلیم میں آئے اس کی فکر. اپنے مردوں کے ذریعے سے ان کے مردوں کو متفکر کرنا. ایک تو سب کو لانے کی فکر، اس کے بعد جو آ گئی ہے ان کو یہاں سے بھر کر بھیجنا، ان کو پلا کر بھیجنا، ان کو سمجھا کر بھیجنا. یہ ہمارا عنوان بنے. اگر یہ عنوان ہوگا نا تو ہم نے کہا کہ آدمی اللہ سے مانگے گا کہ اللہ ان سب کا دل تیرے ہاتھ میں ہے. آج تعلیم کے حلقے میں آئے ہیں، اللہ پاک تو ان کے دلوں کو پلٹا کھلا دے. اللہ تو ان کو اپنے دین کے معاون بنا دے. اللہ تو ان کو قبول کر لے. ایسا مانگ کر اللہ سے جائے گا. تو یہ عزیزہ بہنوں، اللہ نے ہم کو انسانوں کے کمانے کا بڑا موقع دیا ہے. ہم ایک ایک خاتون کو قریب کریں اور ان کو بھرمیں. تعلیم بھی اسی ہدف سے کریں، 6 صفات بھی اسی نیت سے بولیں. اور تو انشاءاللہ ہمارے تعلیم کے حلقے ذریعے سے ایک ایک گھر میں ہماری یہ فکر پہنچ جائے گی اور انشاءاللہ ایک ایک گھر کے خاتون بن گئی تو وہ گھر بن جائے گا، وہ نسل بن جائے گی. تو اللہ نے ہم کو بڑا عمل دیا ہے محلے کی تعلیم کا، تو اس کو ہم مضبوط بنائیں. پھر آگے اللہ نے اس فکر کو لے کر ہم کو عالمی نبی کا امتی بنایا ہے. اس فکر کو لے کر ہماری نقل و حرکت ہو. ہر 2-4 مہینے پر ہمارے 3 دن لگیں، 2-3 بار 3 دن لگے تو پھر عشرے لگیں، پھر عشرے لگ جائیں تو پھر ہمارے چلے لگیں. تو اس فکر کو لے کر ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے. ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں. ہم قناعت نہ کریں. ہمارے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، مجمع 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک مجمع وہ ہوتا ہے جو طالب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہی نہیں، طلب کے ساتھ چلتا ہی جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے قانع، کہ جو ہوا بس اس پر قناعت کر لی، بہت ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے ناقد، لوگوں کی بھولیں نکالنا کہ اس نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا. وہ ہمیشہ محروم ہو جاتے ہیں. قانع بھی اٹک جاتے ہیں. طلب کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جائیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس جگہ سے اٹھا کر پوری دنیا میں لے جائیں. اس کے لیے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں. ہماری جان و مال اسی کے لیے ہے. اپنے آپ کو چلاؤ. یہ جان مال لگ جائے گی، کہیں نہ کہیں لگنے والی چیز ہے. تو ہم عالمی نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے نقل و حرکت کو اپنے وقت پر کریں. ضرورت کی نقل و حرکت ہے، ایسے روزہ بھی کریں، عشرے بھی لگائیں اور اللہ آپ کو ہمت دے. چلے لگائیں، چلے لگ گئے ہوں تو بیرون کے سفر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سیکھنے سکھانے کے جو حلقے ہیں، ان سکھانے کا حلقہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے آپ بہنوں کے لیے شروع کیا کہ عام طور سے سیکھنا سکھانا جماعتوں میں نکل کر ہوتا ہے، تو ہم چند دن سیکھ پاتے ہیں. اور دین سیکھنا ضروری ہے. کچھ دین وہ ہے جو ہم حلقوں کے ذریعے سے سیکھیں گے، کچھ دین وہ ہے جو اپنے مردوں کے ذریعے سے ہم علماء سے پوچھ کر سیکھیں گے. تو جو دین علماء سے پوچھنے کا ہے وہ علماء سے پوچھیں گے، اور جو دین ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے سیکھ سکتے ہیں وہ فضائل کا دین ہے. ہمیں ایک ایک عمل کا دھیان آ جائے، ایک ایک عمل کا استحضار آ جائے، تاکہ عمل کرنے کے موقع پر اس عمل کی قیمت ہمارے ذہنوں میں ہو اور ہم ہر عمل کو اچھے سے ادا کرنے والے بنیں. تو ان سے اہتمام سے تعلیم کے حلقوں میں جائیں اور اس میں اپنی زندگی کے ضروریات کو ہم سیکھتے چلے جائیں، تاکہ ہم ایک اچھے دیندار
بیدار بن کر زندگی گزاریں. ان فکروں کو تازہ کرنے کے لیے ہمارا یہ جوڑ ہوتا ہے. یہ جوڑ خالی ایک رسمی پروگرام نہیں ہے. ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں, یہ دنیا کی نحوست ہم سب کو لگتی ہے. غیر محسوس طریقے پر ہم مردوں میں بھی کمزوری آ جاتی ہے, عورتوں میں بھی آ جاتی ہے. یہ کمزوریاں ہماری دور ہو جائے اور اللہ نے جو ہم پر بڑا فضل فرمایا, مہربانی فرمائی, وہ فضل اور مہربانی میں ہم سے سستی نہ ہو جائے, کمزوری نہ ہو جائے اور ہم ترقی کرنے والے بنے. اس کے لیے ہمارے عزائم کو تازہ کرنے کے لیے, ہماری نیتوں کو تازہ کرنے کے لیے, ہمارے حوصلوں کو تازہ کرنے کے لیے جوڑ ہوتے ہیں. اس لیے عزیزہ بہنوں, اب نیتیں کرو, ارادے کرو کہ اب تک ہماری اپنے ذاتی زندگیوں میں ہم سے جو کمزوری کوتاہی ہوئی ہے اس پر بھی آج اللہ سے توبہ کرو کہ اللہ نے اتنا بڑا ہم کو عمل دیا, اتنے بڑے عمل میں ہم کو لگایا, میں نے اس میں غفلت کی, اس میں غفلت کی, اس میں غفلت کی. وہ ساری غفلتوں کو اب دور کر کے اس کام کا اور دینداری کا لحاظ کر کے جئیں گے, لحاظ کر کے جئیں گے. لحاظ کرنا بہت بڑی بات ہے. ایک حلال حرام ہے اور ایک لحاظ. دیکھو, نامحرم مرد ہوتے ہیں ان سے پردہ ہوتا ہے اور محرم مردوں سے لحاظ ہوتا ہے. عورت یہ سوچتی ہے کہ کیا حرج ہے, نہیں بھائی لحاظ سے رہو. تو ایک لحاظ ہے, وہ پردے کے اوپر کی چیز ہے. تو ہماری زندگیاں لحاظ والی بنے. اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں تاکہ ہم اس خیر سے محروم نہ ہو جائیں, اور محنت میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے عزائم کریں تاکہ ہم اس کو کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. اب ہلکے لگاؤ اور عزائم کرو, اور جس کے پہلے وقت نہیں لگے ہیں وہ بھی عزائم کرو. جن کے 3 دن لگے ہیں وہ چلوں کے 10 دن کے, جن کے 10 دن لگے ہیں وہ چلے کے اور بیرون کے عزائم کرو, اور جلدی سے ہمیں پرچہ بھیج دو. اللہ ہم کو توفیق دے, قبول فرما. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پرچہ اندر سے آیا ہے کہ جو بہنیں ذمہ داری جن کے ذمہ ہوتی ہے وہ وقت پر پہنچتی نہیں ہے. ہاں, مجھے بھی اس کا اسی ہفتے میں تجربہ ہوا. ایک جگہ میری مستورات میں بات تھی, 2:15 بجے مجھے کہا تھا 2:15 بجے میں جانا. میں فٹ 2:15 بجے, 2:15 بجے نماز ہوئی, 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھا رہا کہ چلو 2:15 بجے جانا ہے, گھر جاؤں گا تو مشغولی ہو جائے گی. تو 1 گھنٹہ نماز کے بعد میں نے مسجد میں انتظار کیا. پھر جب میں تعلیم کے لیے وہاں 2:15 بجے پہنچا تو وہ گھر والا کہنے لگا ایک عورت نہیں آئی, ایک عورت. میں نے کہا تعلیم والی بھی نہیں آئی, کہا تعلیم والی بھی نہیں آئی. میں واپس آ گیا. پھر میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ ابھی بھی نہیں آئی ہے. پھر 35 پر میں نے فون کیا, کب آئی ہے. میں حیران ہو گیا. تو یہ ناقدری کی چیز ہے, ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے یہ چیز لے لیں. دوسرا لکھا ہے کہ کتابوں کو ساتھ لے کر نہیں آتی ہے, اور یہاں اگر پوچھتی ہے حدیثیں کہاں ہے, اس سے بہت شور ہوتا ہے. اور اردو والی, گجراتی والی, تو عزیزہ بہنوں یہ تو مجھے بہت تعجب ہے کہ یہ باتیں بھی ہم کو سمجھانی پڑے گی. کون سا جوڑا ہے جس میں یہ باتیں نہ کہی گئی ہو کہ پہلے سے اللہ سے مانگ کر جاؤ, دعا کر کے جاؤ, اور گھر سے کتاب دیکھ کر جاؤ, اپنی کتاب لے کر جاؤ, تاکہ وہاں ہر خاتون اپنی کتاب لے کر جائے. ہمارے حضرات تو کہتے تھے کہ اگر مجمع ہو جائے تو 2 ہلکے کرنے پڑے تو 2 کتابیں وہاں ہو, 3 کرنے پڑے تو 3 کتابیں وہاں ہو. تو یہ تو پہلے سے کہی ہوئی بات ہے. تو کیا اتنی بات بھی ابھی ہمارے مجمع میں زندہ نہیں ہوئی؟ یہ ابھی مجھے صاحب نے پرچہ دیا, مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے. انا للہ. جو عورتیں ایسا کرتے ہو اللہ سے معافی مانگے. اور تیسرا یہ کہ بعض تعلیم والی بہنیں آتی ہی نہیں ہیں اور کہتی ہیں ہمارا نام نکال دو. انا للہ و انا. اچھا تو پھر آپ کس میں جانا چاہتی ہو یہ بھی بتا دو. اس میں سے تو آپ کو نکال دے, پھر آپ کو کس میں لگا دے یہ بتا دو. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کسی کو نہ نکالو تاکہ اس ٹولے میں ان کا اس ٹولے کے ساتھ تو موت آ جائے کم سے کم. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ ہم کو تبلیغ والے کہتے ہیں, تو بھائی تم اللہ کے وہاں بھی ہم کو تبلیغ والا کہہ دینا تاکہ ہمارا کام ہو جائے. تو یہ عورتیں یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نکال دو, تو کیا اس جماعت کے ساتھ مرنا نہیں چاہتے ہو؟ تو کون سی جماعت کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں؟ جن سے ایسی غلطی سے بات ہو گئی وہ بھی اللہ سے معافی مانگے اور طے کر لے آئندہ ایسا نہیں بولیں گے. تو اب کیا کریں گے کہ چاہے نہ ہوتا ہو اہتمام سے ہم پہنچ جائیں اور ہم اپنے عمل میں شریک ہو جائیں, عمل کی قدر کریں کہ اللہ نے بہت بڑی بات کی توفیق دی ہے, کہیں مجھ سے اللہ یہ لے نہ لے. اس لیے آتا ہو کہ نہ آتا ہو ہم وقت پر پہنچ جائیں, اور وقت پر ہم پہنچے اور ہمارے ذمہ جو ہوا ہو اس کو بھرپور کرنے کی کوشش کریں. تعلیم دیکھ کر جائیں, جتنی بھی ہو سکے کریں. 6 صفات منہ زبانی بولیں اور دیکھ کر جائیں, اللہ سے مانگ کر جائیں, دعا کر کے جائیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اور آسان ہو جائے گا.